اس ویڈیو میں ہم مضمون پڑھیں گے گریٹ کیلفز آف اسلام یعنی اسلام کے عظیم خلفاء. اسلامک مل کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اسلامک empire was ruled by Rashidun Caliphate which consisted of 4 caliphs. یعنی اسلامی ریاست پر خلفائے راشدین کی حکمرانی رہی جو کہ 4 خلفاء پر مشتمل تھی. یعنی اس میں 4 جو خلیفہ ہیں وہ شامل تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. یعنی خلیفہ دینی اور سیاسی رہنما تھے مسلم دنیا کے. They were close friends of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی انہوں نے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں حکمرانی کی، یا ریاست جو اسلامی ریاست تھی اس کے نظام کو چلایا. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد بریکٹ میں یہ جو لکھا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اس کی جگہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کا جو تفصیل سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا لکھا ہے اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. یعنی خلافت راشدہ 30 سال کے عرصہ تک رہی. It is a role model for all Muslim rulers. یہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a friend of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. His name was عبداللہ and his کنیت یا family name was ابو بکر. ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کی جو کنیت تھی یا خاندانی نام جو تھا وہ ابو بکر تھا. His title was صدیق، اور ان کا جو خطاب تھا وہ صدیق تھا. اور صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچا ساتھی، یعنی بہت ہی وفادار دوست، جیسا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. He was very soft hearted and loving. وہ بہت ہی نرم دل اور محبت کرنے والے تھے. He was the first among men to accept Islam. مردوں میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں یا ان کی قربت میں گزاری، یعنی وہ ان کے ساتھ رہے ایک اچھے اور گہرے دوست کی طرح. He had great love and affection for him. اور ان کے نزدیک یا ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ گہری محبت اور انس پایا جاتا تھا. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ایک دوسرے کے بہت ہمدرد تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. After the death of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the first caliph of Islam. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام کے پہلے خلیفہ کے طور پر چنے گئے یا ان کا چناؤ ہوا. He remained caliph for more than 2 years. اور وہ 2 سال سے زائد عرصے تک خلیفہ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of Islam. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ کے طور پر نامزد کیا گیا. Before accepting Islam, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was an
opponent of اسلام، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف تھے، یعنی اسلام کے خلاف تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a wish that حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ would accept اسلام. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ answered his prayers and guided عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ to accept اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں. The Muslims gained strength after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted اسلام، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو قوت یا طاقت ملی. Earlier the Muslims would say their prayers in hiding، اس سے پہلے مسلمان اپنی نماز چھپ کر ادا کرتے تھے. But later، لیکن اس کے بعد they started to pray inside the Kaaba، انہوں نے کعبہ کے اندر نماز ادا کرنی شروع کر دی. That is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the title of فاروق، the one who distinguishes between the right and wrong. یعنی یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ شخص جو کہ صحیح اور غلط کی تمیز جانتا ہو، ان میں فرق کرنا جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک نمایاں فرق کے طور پر سامنے ابھرے، یعنی ان کی شخصیت کو دیکھ کر ایک مسلمان اور کافر کے فرق کا پتہ لگایا جا سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very much. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت گہری محبت رکھتے تھے. His daughter حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کی بیٹی، یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslims as Caliph for 10.5 years. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10.5 سال کے عرصہ تک خلیفہ کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت انجام دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very pious man. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، خدا کا خوف رکھنے والے آدمی تھے. He was a friend of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست تھے. When حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ invited him to Islam, he accepted it instantly. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very rich trader. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی امیر تاجر تھے. He was known as غنی، وہ غنی کے نام یعنی ان کو خطاب دیا گیا تھا یا لقب دیا گیا تھا بیکاز ہی واز ویری جنرس. وہ بہت ہی زیادہ سخی تھے، سخاوت کرتے تھے، یعنی اپنا مال و دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ جنرسلی ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ کی راہ میں کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے تھے. ہی آلویز ہیلپ دا مسلمز ان ٹائمس آف نیڈ. وہ مسلمانوں کو ضرورت کے وقت ہمیشہ ان کی مدد کرتے تھے. ہی واز نون فار میرنگ 2 آف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاٹرز. وہ جانے جاتے تھے اس بات سے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. بوتھ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز، 2 مختلف اوقات میں. جیسے کہ پہلی جو ان کی بیوی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی وفات کے بعد پھر ان کی شادی جو ہے ان کی دوسری بیٹی کے ساتھ ہوئی. فار دس ہی بیکیم نون ایز ذو النورین میننگ ہولڈر آف 2 لائٹس، اور اس وجہ سے انہیں ذو النورین کے طور پر جانا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے 2 روشنیوں کو تھامنے والا. آفٹر، جس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں کہ جن کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی. آفٹر دا مارٹرڈم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the 3rd caliph of Islam. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 3رے خلیفہ بنے. ہی ریمینڈ ان آفس فار 12 ایئرز. وہ 12 سال کی مدت تک اس عہدے پر فائز رہے. یہ مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے.
معاف کیجیے گا، اس مضمون کے باقی کے حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.